مولانا یہ سوال ایکچولی کئی سوالوں کی جمع ہے، اور کئی لوگ فیس بک پیج پہ آپ کا جو آج آرٹیکل آیا ہے اس کو لے کے پوسٹ کر رہے ہیں کامنٹس، اور زیادہ تر کشمیر سے ہیں لوگ. تو ان کے جو سوال ہیں اس میں مولانا انہوں نے دیر از اے لاٹ آف اینگر being expressed on your Facebook page, particularly that you never speak in favor of Kashmir and that you are avoiding the atrocities being done by Indian army, and that equal or more number of innocent Kashmiris are being killed every day. So Maulana, one big question that is emerging is, and they are asking that, are you anti-Kashmir? ہاں دیکھیے، یہ سوال جو ہے جس ذہن کے تحت کیا گیا ہے وہ بہت ہی اچھا اگزامپل ہے قرآن کو چھوڑنے کا. قرآن کو ابینڈنڈ بک بنانے کا بہت اچھا اگزامپل ہے. یہ سارے مسلمانوں کا یہ مزاج ہے کہ وہ یہ کرتے ہیں کہ خود تو تشدد کرتے ہیں، بم ماریں گے، پتھر ماریں گے، جب دوسرا فریق ریٹیلیٹ کرے گا اس کا ذکر نہیں کریں گے. یہی کشمیر میں ہو رہا ہے، یہ فلسطین میں ہو رہا ہے، یہ ہر جگہ. اپنا جو وہ کرتے ہیں، پتھر ماریں گے، بم ماریں گے، گن چلائیں گے، اس کا ذکر ہی نہیں. وہ جو ریٹیلیشن کرتے ہیں بس اس کا ذکر. یہ تو قرآن کے سراسر خلاف ہے. قرآن میں کئی آیتیں ایسی ہیں وہ یہی بتاتی ہیں کہ ری ایکشن سے اپنا آپ کو بچاؤ، ریٹیلیشن سے اپنا آپ کو بچاؤ، کیونکہ جب تم کرو گے تو وہ جواب دے گا. یہ قرآن کے میں کھلا یہ بتایا گیا ہے کہ یہ مت دیکھو کہ دوسرے نے ریٹیلیٹ کیا، یہ دیکھو کہ تم نے کیا کیا تھا جس جواب میں وہ ریٹیلیشن ہوا. اپنی اصلاح کرو تو دوسرے اپنا آپ اصلاح ہو جائے گی. یہ بات قرآن میں، حدیث میں، رسول اللہ کی سنت میں اتنی زیادہ کلیئر ہے. ہم نے اتنی زیادہ مثالیں دی ہیں اس کی کہ مثالوں سے بھرمار کر دیا آپ نے اپنے لٹریچر میں. اب جو لوگ اس مثالوں سے سبق نہ لیں تو مجھے تعجب ہے ان لوگوں کے اوپر کیسے وہ قرآن کا نام لیتے ہیں، کیسے قرآن کا نام لیتے ہیں، کیسے وہ قرآن کا نام لیتے ہیں. آپ کو میں صرف ایک ہی حدیث سناؤں گا جو ایک صحابی کے توسط سے آئی ہمارے پاس. اس کے الفاظ یہ ہیں: من لا یرضا بالقلیل بما یاتی بہ السفیہ یرضا بالکثیر. یہ سپر فارمولہ ہے کہ آپ کو کسی سے شکایت ہوئی تو اس شکایت پر بات ختم کر دیجیے. اس شکایت پر پتھر ماریں گے تو بم آئے گا، بم مارے گا تو سپر بم آئے گا. تو ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹی سی شکایت ہوئی، اس شکایت کے ساتھ بم مار دیا، گن چلا دیا، تو وہ تو ڈبل ریٹینشن آنا یقینی ہے، ہوگا ہی ہوگا. تو اس کو میں دوسرے لفظ بدل کے کہوں گا کہ زندگی میں آپشن ہے کس بات کا؟ لیسر ایول اور گریٹر ایول کا. زندگی میں آل گڈ کا آپشن نہیں، یاد رکھیے. رسول اللہ کے لیے نہیں تھا، رسول اللہ کو پتھر مارا گیا،
تو کہاں ہے رسول اللہ کے لیے یہ آپشن کے پتھر ہی نہ، یعنی کوئی کسی کی طرف سے کوئی کچھ کیا ہی نہ جائے. تو کچھ زندگی میں دوسرے کی طرف سے کوئی چھوٹی سی بات کو برداشت ہی کرنا پڑے گا. تو اس کو کہا گیا ہے کہ لیسر ایول کو برداشت کرو تاکہ گریٹر ایول سامنے نہ آئے. فلسطین کے لیے، کشمیر کے لیے، سب کے لیے میری یہی نصیحت ہے کہ لیسر ایول کو برداشت کرو تاکہ گریٹر ایول سامنے نہ آئے. لیسر ایول بہت چھوٹا سا ہوتا ہے. ایک کنکری لگتی ہے آپ کو، آپ پتھر مارتے ہیں، اس کے بعد بم آتے ہیں. اس دنیا میں وژڈم کے ساتھ جینے والوں کے لیے ترقی ہے. تو وژڈم کو اختیار کیجیے تاکہ آپ ترقی کے آسمان تک پہنچ سکیں. مولانا اگلا سوال مولانا فرحاد صاحب نے دلی سے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے دیر از اے ورس ان دا قرآن ان چیپٹر 8 verse 25 which says and beware of an affliction that will not smite exclusively those among you who have done wrong. Maulana, kindly elaborate this verse in the context of Muslim world, especially Kashmir and Palestine, as someone says that the state is targeting innocent people or common public. یہ تو ہر جگہ ایک ہی مثال دیکھ سکتے ہیں آپ. ایک چھوٹی سی شکایت پر مسلمان کنکر پھینکتے ہیں تو اس کے جواب میں بم آتا ہے اور بہت نقصان ہوتا ہے. وہ یہی بات ہے کہ چھوٹی شکایت کو برداشت کرو، چھوٹی شکایت کو برداشت کرو تاکہ بڑی مصیبت سامنے نہ آئے. مثلاً دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں آپ نے دعوت شروع کی تو وہاں کیا تھا؟ کعبہ میں انہوں نے بت رکھ دیے تھے. بتائیے مقدس کعبہ جس کو آپ جا کر چومتے ہیں، تو عام مسلمان اس کو جا کر چومتے ہیں، بھیڑ لگتی ہے چومنے کے لیے. اس مقدس کعبہ میں بت کئی سو کی تعداد میں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے بھی اس کے خلاف کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا. اس کو ٹوٹل اسٹیشن ٹارگیٹ کیا. صرف یہ کہتے رہے کہ اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. نتیجہ کیا ہوا کہ نہ صرف مکہ اسلامائز ہوا بلکہ عرب اسلامائز ہوا، بلکہ پوری دنیا اسلامائز ہو گئی. یہ تو صریح خلاف ورزی ہے رسول اللہ کی سنت کی کہ بڑا گھٹنا اسلام کے خلاف ہے. سب بھڑکیں گے تو اور زیادہ مصیبت سامنے آئے گی.